بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر میں سے ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔ قبر کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دینے والا، جان چھڑانے والا اگر کوئی عمل ہے، سب سے زیادہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے اگر دنیا میں آپ کے زبان پر، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہے تو پھر یہ امید رکھ سکتے ہو کہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب قبر کا ذکر ہوتا تو بہت زیادہ روتے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت جہنم کی باتوں پر، قیامت کی باتوں پر آپ اتنا نہیں روتے اور پریشان ہوتے جتنا قبر کی بات پر روتے ہو، کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ قبر پہلی منزل ہے، اگر قبر کے اندر بچ گیا تو سمجھو کہ آگے بھی بچ جاؤں گا، اگر قبر میں پکڑا گیا تو پھر آگے بھی پکڑے جائیں گے۔ اس وجہ سے قبر کے عذاب سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ آپ ذکر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ کریں۔ ابھی ویسے بھی موقع آ رہا ہے، موسم آ رہی ہے رمضان مبارک کی، آپ ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ آج ایک بزرگ کا میں نے بیان سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میری نسبت میں، میرے ساتھ جڑنے والے لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو آج کل، یعنی گزشتہ سال رمضان کی بات کر رہے تھے، 1 کروڑ مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، 1 کروڑ مرتبہ روزانہ۔ تو اگر کوئی کسی بندے کو زیادہ ذکر کی توفیق مل گئی، سمجھو کہ یہ انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ فائدہ، عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے نبی پناہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں، یعنی عذاب قبر کتنا خطرناک ہے، وہاں کیا منظر ہوتا ہے۔ ایسا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں یا پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دکھا دے کہ ان کا کیا منظر ہوتا ہے، لیکن نہیں کرتا، اس لیے کہ تم پھر قبر میں مردے ڈالو گے ہی نہیں، ادھر ادھر پھینک دو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کچھ باتیں تو ذرا سی باتیں صرف سننے سنانے تک کے لیے اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں، ورنہ وہی منظر اگر سامنے آ جائے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے فرمایا کہ بتا تو صحیح، تو جب آدمی کا روح نکالنے کے لیے جاتا ہے تو تیری صورت کیا ہوتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، حضرت آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، نہیں دکھاؤ تو صحیح۔ تو اسی نے وہی منظر دکھایا، تو منہ سے آگ نکل رہی، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں،
ناک سے آگ نکل رہی ہے، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے، غصہ نظر آ رہا ہے، اور ناخن بڑے بڑے کیلوں کے ہیں، اور اس طرح کی صورت کہ اللہ کے نبی نے اس کو جب دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اور پھر اس نے بتلایا کہ حضرت اس طرح کی صورت لے کر کے ہم کسی آدمی کا روح نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر ویسے ہی کوئی کتا سامنے آ جاتا ہے بھاگ جاتے ہیں، کوئی اجنبی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، کوئی دھندلی سی کوئی چیز، شاید کوئی مصیبت ہو، اس سے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اور جب نیک آدمی کا، اللہ کے ذکر کرنے والے کا روح نکالنے کے لیے آتے ہیں نا، پھر ایسا حسین خوبصورت چہرہ کر کے آتے ہیں کہ آدمی کا خود دل چاہتا ہے میں اس سے گلے لگ جاؤں، پھر اسی ٹائم پر اس کا روح نکال کر کے لے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اس کی آواز سے یہ بدکنے لگی۔ اس اوپر والی حدیث مبارکہ میں آیا انسان اور جنوں کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے اللہ کے عذاب کو دیکھتے ہیں کہ قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں واضح آیا خود پیغمبر کریم کی اونٹنی وہ بھاگ رہی ہے، بدک رہی ہے، تو پھر کیوں بتلایا کہ قبر کے ساتھ میں قبر تھی، اس کے قریب سے جیسے گزرے، اس کو جب ہتھوڑے لگائے جا رہے تھے، اس کو جب سانپ کاٹ رہے تھے، جب بچھو ڈنگ رہے تھے، ڈس رہے تھے اسی کو، اس وقت میں جو اس کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں تھیں نا، انسانوں کو سننے میں نہیں آتی، جنوں کو سننے میں نہیں آتی، لیکن اونٹنی نے وہ آوازیں سنی، اس کی وجہ سے یہ بھاگنے رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہیں کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں کا، جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ محبوب تھا۔ آج تو میرے سپرد میرے حوالے ہوا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا، میں تیرے ساتھ کتنا اچھائی کا برتاؤ کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع اور کشادی ہو جاتی ہے قبر کہ جہاں تک نظر پہنچے وہاں تک قبر کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے جس سے وہ وہاں کی ہوائیں، خوشبو وغیرہ اس کو پہنچتی رہتی ہے۔ جبکہ جب کافر یا فاجر مانا مسلمان بدکار، کافر مانا جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو نہ مانے، یہ کافر ہوتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، یہ فاسق فاجر ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، یہ مسلمان ہوگا لیکن فاجر۔ حرام کھاتا ہے، گالیاں بکتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی کا پیسہ کھا جاتا ہے، کسی طرح کا دھوکہ کرتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، تراویح چھوڑ دیتا ہے، اور علماء کے خلاف بکواس کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا سمجھتا ہے، کسی حدیث کا انکار کرتا ہے، یہ سارے فاجر ہیں۔ کافر جو انکاری ہو، فاجر جو چھوڑنے والا ہو، بدکار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انجام فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ معاف فرمائے ہمارے اندر کسی کے اندر یہ برائیاں ہیں جو ابھی کچھ میں نے آپ کو گنوائیں، تو پھر اللہ کے واسطے اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کرو۔ آپ کے دوستوں کے اندر ہے ان سے نکالنے کی کوشش کرو۔
نہیں تو پھر انجام کیا ہوگا خود سنے پیغمبر کریم کی زبانی۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی، جتنے آدمی میرے پشت پر چلتے تھے، زمین کہتی ہے، سب میں زیادہ بغض مجھے تیرے ساتھ تھا، آج تو میرے حوالے ہوا تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس کو اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اس کے بعد 90 یا 99 بڑے بڑے اژدہے سانپ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، ایک قبر کے اندر 90 سانپ جو اس کو نوچتے ہیں، ڈستے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا، اللہ کے نبی کا فرمان۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس ہی نہ اگے، اتنا زہریلا ہے۔ اگر ایک مرتبہ قبر سے منہ نکال کر کے پھونک دیا، اپنا زہر پھینک دیا، اس کا اتنا اثر ہوگا کہ پوری زمین کے اوپر ہریالی کھونا ختم ہو جائے گی، سبزے کا اگنا ختم ہو جائے گا۔ یہ انسانوں کی بات ہے کہ جو انسان بدکاری کی زندگی گزارتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جہنم کے گڑھے ہونے سے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے اس سے ہم سب کو بچائے، اور کفر اور بدکاری سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی، دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل رمضان میں سے ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم من شعبان، آخر یوم من شعبان، فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہم لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ ایک فرض رمضان کا 70 فرضوں کے برابر، یعنی ایک رمضان اگر آپ نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی تو سمجھو کہ 70 رمضانوں کے نماز کا آپ کو 70 یعنی گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر ایک نفل کی نماز آپ نے پڑھی تو سمجھو کہ فرض کے برابر۔ حالانکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ زندگی بھر نفلی عبادت کرتا رہے ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا کی ہے کہ ایک نفل پڑھو تو فرض کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے، ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے
اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، آگ سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور روزے دار کے ثواب کی مانند اسی افطاری کرانے والے کو بھی ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر بھی موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں، نیت پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے سارے ساتھی اوروں کو افطاری کرانے کی ضرور کوشش کریں۔ اور کچھ نہیں، پانی تو ہے نا، یہ جذبہ تو رکھو کہ میں کسی نہ کسی کو پانی پلا دوں، اپنے محلے کے کسی آدمی کی طرف پانی بھیج دو، کھجور بھیج دو، روزانہ تھوڑی تھوڑی کوئی چیزیں بھیج دیا کریں۔ یہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، پہلے 10 دن رحمت، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ یعنی اگر تینوں عشروں کی، پہلے 10 دن، بیچ والے 10 دن اور آخری 10 دن، ان کی اگر کسی نے قدر کی، گناہوں سے بچا رہا، اعمال کی پابندی کرتا رہا، تو اس کو 3 انعام ملیں گے، اللہ کی رحمت بھی، اس کے گناہوں کی معافی بھی، جہنم سے آزادی بھی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص اس رمضان میں اپنے مزدوروں سے کام ہلکا لے لے، پہلے 8 گھنٹہ لیتا تھا، ابھی 1 گھنٹہ کم کر دیا، پہلے 10 بوریاں اسی سے اٹھواتا تھا، ابھی 5 کر دیا، پہلے اس کے اوپر سختی کرتا تھا، ابھی تھوڑی سی نرمی کر دی، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی بھی عطا کریں گے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت بھی کریں گے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کام تو کرتا رہتا ہے نا، اس وجہ سے آپ اپنے حال پر تھوڑا سا نظر ڈالو، اپنے ماتحتوں پر نظر ڈالو، گھر کے لوگوں پر نظر ڈالو، بیوی کو اگر آپ کھانا پکانے کے لیے زیادہ تکلیف دیتے ہو، تھوڑا سا کم کر دو، تو انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کریں گے۔ 3-4 سال پہلے امام کعبہ نے بیان کیا تھا، قاری عبدالرحمن سدیس نے، اور فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکت والا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ، پورا عربی میں بیان تھا۔ اور افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر کہ افطاری سے پہلے والا ٹائم، افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے بڑا برکت والا ہوتا ہے، اور اپنی گھر والیوں کو، گھر کے سب عورتوں کو ظہر سے لے کر کے ہم کھانے میں لگا دیتے ہیں افطاری کے ٹائم تک، نہ وہ ذکر کرتی ہیں، نہ تلاوت کرتی ہیں، نہ کوئی نفل پڑھتی ہیں، بس کھانے میں یہ پکانا ہے، یہ پکانا ہے، جیسے آج کل آپ سارے دیکھتے ہو۔ فجر کے ٹائم سے ہی سحری ابھی کی ہے، اس ٹائم سے مشورہ چل رہا ہوتا ہے، آج افطاری میں پکوڑے کرنے ہیں، سموسے کرنے ہیں، یہ چیز لانی ہے، یہ چیز لانی ہے۔ بھائی یہ روزہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنے کے لیے رکھا تھا، یا پھر اپنے عیاشی پوری کرنے کے لیے؟ تو اپنے ماتحت جو بھی ہو، بیوی بچے ہوں یا مزدور ہوں، ان پر کم سے کم بوجھ رکھو اور کچھ نرمی کرو۔ اور آگے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھو، زیادہ کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفار کا مطلب سمجھو، استغفار کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنا،
کچھ ساتھیوں کا سنا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں استغفار استغفار استغفار، یہ ذکر نہیں ہے، ذکر ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ ہے ذکر۔ اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے آگ سے بچا، مجھے جہنم سے بچا۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا اگر پانی چاہیے نا تو روزے داروں کے لیے انتظام کرو، افطاری کا انتظام کرو، سحری کا انتظام کرو، اپنی طاقت کے مطابق، کوئی بوجھ بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک وہ اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک سے پانی پی لیا نا تو جنت میں داخل ہونے تک اسی کو پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ پورا بیان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات یعنی رمضان سے ایک دن پہلے یہی کیا تھا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ ساری طرح کی چیزیں تقریباً اس کے اندر آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے اندر اپنے آپ کو پابند بناؤ کہ پورے مہینے میں کوئی ایک بھی نماز جماعت سے ہماری نہیں رہے گی انشاءاللہ، کوئی ایک بھی روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر چھوڑنا پڑ رہا ہے تو بھی اپنی مرضی سے نہ چھوڑو، کسی عالم سے پوچھ کر کے پوری صورتحال اس کے سامنے رکھو، پھر اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر آپ بھلے نہ رکھو، پھر سردی کے موسم میں یا پھر بیماری جب ختم ہو تو پھر وہ قضا کرنا پڑے گا۔ روزانہ کم از کم 3 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرو، نہیں تو ایک پارہ تو لازمی کرو، اور تراویح کی باقاعدہ پابندی کرو۔ اسی رمضان کے مہینے کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑو نہیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں گی۔ اگر کسی کی داڑھی کاٹنے کی مونڈنے کی عادت ہے تو اس رحمت کے مہینے کے صدقے آپ داڑھی کاٹنا چھوڑ دو۔ اگر کسی کی زبان ایسے ہی بک بک کرتی رہتی ہے، اللہ کی خاطر، اس رمضان کی برکت کی خاطر، تاکہ یہ رمضان کی بے قدری نہ ہو جائے، آپ گالیاں دینا چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی زبان ویسے ہی چلتی رہتی اس پر تھوڑا سا کنٹرول کر لو، اپنی زبان پر ذکر اللہ، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کرو۔ علماء کرام کے بزرگوں کے بیانات سنتے رہو، روزانہ کچھ نہ کچھ سنو گے، انشاءاللہ آپ کو جذبہ پیدا ہوگا۔ جو بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں، حضرت جنید بغدادی ہے، یہ سارے پہلے بہت ہی بدکار تھے، لیکن جب کسی بزرگ کی صحبت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عظیم رتبہ بخشا کہ پھر ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ ہدایت پر آ گئے۔ اگر پہلے آپ کتنے بھی گندے ہیں، اللہ معاف فرمائے، شرابی کبابی چور ڈاکو ہیں، کوئی اس طرح کا یار دوست ہے، اگر اسی رمضان کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے حال پر رحم بھی کرے گا اور آپ کی زندگی بھی سکون کی ہو جائے گی۔ بڑی بات یہ ہے کہ قبر اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اس وجہ سے کوشش کریں اس رمضان کو آپ اس کی برکتیں سمیٹنے کی، ایسا نہ ہو کہ رمضان کی بے قدری کی وجہ سے ہم حضرت جبرائیل کی بد دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے حقدار نہ بن جائیں۔ تو ان سب مصیبتوں سے بچاؤ کی صورت یہی ہے کہ آپ رمضان کی قدر کرو، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت کو سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔